کے بارے میں نبی فرماتے ہیں جنتی عورتوں کی سردار ہے. نبی کی شہزادی کی قبر سے آواز آئی ہے او آنے والے نسبت مت گنا, حسب نسب نہ بیان کر, یہاں پر عمل دیکھا جاتا ہے. اگر عمل اچھے ہیں جنت دامن پھیلائے انتظار کرتی ہے, اور اگر عمل برے ہیں جہنم حلق پھاڑے بیٹھی ہے. اللہ اکبر. پتا چلا کہ ہمیں دنیا میں رہنے کے بعد اچھائیاں کرنا لازم ہے, برائیوں سے بچنا ضروری ہے. اگر ہم نے دنیا میں رہ کر کے اللہ کو راضی کر لیا تو قیامت میں ہم رسوا ہونے سے بچ جائیں گے, جہنم سے بچ جائیں گے, جنت کے حقدار ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں یہ آواز فاطمہ کے لیے آئی تھی. پتا چلا اللہ اکبر یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی, بلکہ علماء فرماتے ہیں یہ آواز تمام امت محمدیہ کے لیے تھی. نبی کی بیٹی فاطمہ تو بخشی بخشائی ہیں, ان کے صدقے میں تو تمام کائنات کی عورتوں کو جنت ملے گی, ان کے صدقے میں تو تمام عورتوں کو شفاعت نصیب ہوگی, ان کے صدقے میں تو تمام عورتوں کو جنت کے محل ملیں گے, جنت کے باغ ملیں گے. حقیقتاً یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی, یہ آواز فاطمہ کے لیے نہیں تھی, یہ آواز فاطمہ کے بابا کی امت کی عورتوں کے لیے تھی, میری ماں بہنوں کے لیے تھی, ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے تھی, تمام زمین پر بسنے والی ماں بہنوں کے لیے تھی. ہمیں کیا پتہ لگانا ہے, ہمیں پتہ یہ چلتا ہے مسلمانوں دنیا کے اندر ہمیں زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے جس طریقے کو آقا پسند کرتے ہیں, اس طریقے سے گزارنی ہے جس طریقے کو خدا پسند کرتا ہے. اور اے میری ماں بہنوں میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے چہرے کو پردے میں رکھا کرو, بے پردگی اختیار نہ کرو. یاد رکھو جس دن تم دنیا سے جاؤ گی نا, یہ تمام سنگار, یہ تمام سیبائی, یہ تمام رونق, تمام چال ڈھال, تمام تمک, تمام تمک, سب کچھ فنا ہو جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور وہاں جو قبر ہے اس قبر کے اندر آپ کو ہزاروں برس کی زندگی گزارنا ہے. اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں جب کوئی عورت گناہگار دنیا سے جب جاتی ہے قبر میں اس کو اتارا جاتا ہے, اللہ کے فرشتے آتے ہیں, آنے کے بعد اس کی گرم کینچی سے ہونٹوں کو کاٹا جاتا ہے, اس کی جلد کو کاٹا جاتا ہے, اس کی آنکھوں نکالا جاتا ہے, اس کے گالوں کو چھیل دیا جاتا ہے, جسم سے خال اتار دی جاتی ہے, جسم سڑ جاتا ہے, ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں جب کوئی عورت یا مرد دنیا سے نیکیوں کار جاتا ہے, جب کوئی اچھے کام کر کے جاتا ہے, صداقت کے دامن کو پکڑ کے جاتا ہے, سچائی کما کر کے جاتا ہے, نمازیں پڑھ کے جاتا ہے, روزے رکھ کے جاتا ہے, قرآن کی تلاوت کر کے جاتا ہے, سرکار فرماتے ہیں جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں من رب کا, بتا تیرا رب کون ہے. آواز آتی ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا, بتا تیرا دین کیا ہے. آواز آتی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, یعنی کہ میرا دین اسلام ہے. اللہ اکبر. پھر آواز آتی ہے بتا, جواب دے, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. نبی فرماتے ہیں جیسے ہی بندے دنیا میں جو زندگی اچھی گزار رہے تھے جب وہ قبر میں جائیں گے فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے. جب تیسرا سوال کریں گے جو میرا چاہنے والا ہوگا, میرا ماننے والا ہوگا, جب وہ کہے گا کہ یہ میرے نبی ہیں, یہ میرے رسول ہیں, اس سے پہلے میں فرشتوں کو روک دوں گا اور کہوں گا اے فرشتوں اب اسے پریشان نہ کرو, اسے الجھاؤ مت, بلکہ مجھ سے پوچھو یہ میرا کون ہے. اللہ اکبر. نبی نے پہلے ہی ظاہر کر دیا کہ میں قبر میں اس کی جاؤں گا جو میرا امتی وفادار ہوگا, جو میرا غلام ہوگا, جو اللہ اکبر میری سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا, جو حدیثوں پر عمل کرنے والا ہوگا. اور میں فرشتوں سے کہوں گا فرشتوں سنو یہ میرا غلام ہے, میرا وفادار ہے, میرا چاہنے والا ہے, میرا ماننے والا ہے. اب سوال جواب بند کرو, واپس چلے جاؤ. اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے گی اے میرے محبوب, بے شک اللہ جانتا ہے یہ گنہگار نہیں ہے, یہ خطا کار نہیں ہے, یہ سیاکار نہیں ہے, یہ بدکار نہیں ہے, یہ نیکیوں کار ہے, یہ تمہارا غلام ہے, تمہارا سچا عاشق ہے, اس لیے ہم نے تمہارے صدقے میں اس کی قبر کو جنت بنا دیا ہے. سبحان اللہ اکبر. میرا وقت مکمل ہونے والا ہے, میرا وقت مکمل ہونے والا ہے. میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور میں چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں.
اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کی پرورش ہم کرتے ہیں ان کی چال ڈھال پر، ان کی زندگی کے انداز پر نظر ڈالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری جواب داری ہے۔ جب ہم مر جائیں گے نا تو ہم سے سوال کیا جائے گا، بتا اپنی اولاد کو کیا تربیت دی ہے۔ جب یہ اولاد ہمارے خلاف بولے گی، جس اولاد کی خاطر ہم خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، یہ اولاد ہمارے خلاف بولے گی، یا رب العالمین میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے نیکی کا راستہ نہیں دیکھا، میں نے اچھائی کا راستہ نہیں دیکھا، اس کی ذمہ داری میرے ماں باپ کی تھی۔ میرے ماں باپ چاہتے مجھے اچھائی کے راستے پر لا کے کھڑا کر سکتے تھے، میرے ماں باپ چاہتے مجھے برائی سے بچا سکتے تھے، لیکن میرے ماں باپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ مسلمانوں، جو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں نا، جن کو ہم یوں پھوکٹ میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کی وجہ سے 4 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ ایک عورت کی وجہ سے 4 مرد جہنم میں جائیں گے، جانتے ہو آپ؟ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، 4 آدمی، ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہاں، یہ ایک عورت چاہے تو پوری بستی کو جیل میں سڑا سکتی ہے، اور یہی چاہے تو پوری بستی کو جنت دلا سکتی ہے، یہی چاہے تو پوری بستی کو جہنمی بنا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، مشہور بات عرض کر رہا ہوں، حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشہور روایت نقل کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ کب؟ جب یہ عورت گنہگار ہونے کی وجہ سے، خطا کار ہونے کی وجہ سے جہنمیوں کی لائن میں آئے گی۔ ادھر جہنمی عورتیں کھڑی ہوں گی نا، جب یہ عورت آئے گی جہنمیوں کی لائن میں، اللہ کا حکم ہونے والا ہوگا، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اللہ کا حکم ہو جائے گا، فرشتوں اس عورت کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ آواز آئے گی، یا رب العالمین تھوڑا رحم کر، کچھ مہلت دے، کچھ موقع دے، کچھ وقت دے، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ مسلمانوں توجہ کے ساتھ سنیں، آخر جملے عرض کرتی ہے، یا رب العالمین مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ آواز آئے گی، اپنے اعمال نہیں دیکھتی ہے؟ تیرا دفتر تیرے سامنے ہے، دیکھ تو نے کس وقت میں کون سا گناہ کیا تھا، تو نے کس وقت میں زنا کیا، کس وقت میں جھوٹ بولا، کس وقت میں تیرے سر سے دوپٹہ اترا تھا، کس وقت میں تیری نظر غلط جگہ پر پہنچی تھی، کس وقت میں تو نے کون سی خطا کی تھی، کون سا پاپ کیا تھا، کون سا جرم کیا تھا، کون سا ظلم کیا تھا۔ یہ ساری زندگی کے اعمال تیرے سامنے ہے، ساری زندگی کا دفتر نامہ تیرے سامنے ہے۔ اللہ اکبر، عورت عرض کرے گی، یا رب العالمین ہاں میں قبول کرتی ہوں، یہ سارے جرم میں نے کیے ہیں، یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، ساری خطائیں میں نے کی ہیں، یہ ساری بدکاریاں میری ہیں، ساری سیاکاریاں میری ہیں، ساری بد افعالیاں میری ہیں، یہ سارے بد اعمال میرے ہیں، یہ زنا بھی میں نے کیا، یہ جھوٹ بھی میں نے بولا، یہ حرام خوری بھی میں نے کی، یہ جوا بھی میں نے کھلا، یہ دوسروں کو گالی بھی میں نے کی، بد زنی بھی میں نے کی ہے، بے پردگی بھی میں نے کی ہے۔ میں مانتی ہوں میں گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، جہنم کی حقدار ہوں، لیکن میرے مولا ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ فرمائے گا، بول جلدی بول، کیا کہنا چاہتی ہے؟ آواز آئے گی، یا رب العالمین یہ جو میں نے گناہ کیا ہے، یہ جو میں نے خطائی کی ہے، یہ جو میں نے سیاکاری کی ہے، بدکاری کی ہے، زنا کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، پاپ کیا ہے، اس کی ذمہ دار صرف میں نہیں ہوں، بلکہ پھر عرض کرے گی، یا رب العالمین جب میں اپنے باپ کے یہاں پہ پیدا ہوئی تھی، جب میری ماں نے مجھے جنم دیا تھا، 2 سال تک دودھ پلایا تھا، 2 سال کے بعد جب میں بڑی ہونے لگی، پرورش ہونے لگی، جب مجھ پر نماز فرض ہوئی تھی، میری ماں نے کبھی نماز کے لیے تلقین نہیں کری تھی، میری ماں نے کبھی نماز کے بارے میں مجھ کو تاکید نہ کری تھی، میرے بارے میں کبھی نماز کی تعلیم نہ دی تھی۔ اللہ اکبر، عرض کرے گی، یا رب العالمین جیسے جیسے میں جوان ہوتی رہی، میرے سر پر جوانی چڑھتی رہی، اللہ اکبر، وہ عورت عرض کرے گی،
یا رب العالمین جب میں اپنے باپ کے یہاں پر رہتی تھی, باپ کی دہلیز پر رہتی تھی, اس کی بیٹی بن کے رہتی تھی, یہ میرے باپ کی ذمہ داری تھی, میری زندگی پر دھیان دیتا, میری زندگی پر خیال کرتا, میں نے جو چاہا وہ کیا, میں نے جس طرف چاہا اس طرف چاہا, میں نے جس طرف کو چلنا چاہا ادھر چلی گئی, میں نے جدھر بولنا چاہا ادھر بول پڑی, میں نے جس کو مارنا چاہا مارا, میں نے جس کو ستانا چاہا ستارا, میں نے جس طرف کو نظر ڈالنا چاہیے اس طرف میں نظر اٹھائی, جیسا پہننا چاہا ویسا پہنا, کیسا کرنا چاہا ویسا کیا. یا رب العالمین کبھی میرے باپ نے مجھے نہ ٹوکا, کبھی میرے باپ نے مجھے ڈانٹا نہ, کبھی میرے باپ نے مجھے نہ سمجھایا, کبھی میری ماں نے مجھے نہ سمجھایا. یا اللہ میں اپنے گناہوں کی ذمہ دار اکیلی نہیں ہوں, بلکہ میرے جہنمی ہونے کا سب سے پہلے ذمہ دار میرا باپ ہے. یا اللہ میری تمنا ہے میرے ساتھ میں میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دو. ایک ہو گیا. جس اولاد کی خاطر دن رات ایک کرتے ہو, جس اولاد کی خاطر نہ صبح دیکھتے, نہ شام دیکھتے, نہ دوپہر دیکھتے, نہ سردی نہ گرمی, اولاد کی خاطر بندہ چوری بھی کرتا ہے, اولاد کی خاطر بندہ قتل بھی کرتا ہے, اولاد کی خاطر بندہ پتہ نہیں کیا سے کیا گزر کرتا ہے. لیکن اللہ اکبر مسلمانوں, یہ اولاد بروز قیامت سر محشر ہمارے خلاف بیان ہے. کیوں؟ ہر اولاد نہیں دے گی, ہر اولاد خلاف بیان نہیں دے گی. کچھ اولادیں ایسی بھی ہوں گی, نبی فرماتے ہیں ایک جماعت ایسی آئے گی جن کے سر پر نورانی تاج رکھا ہوگا اور ان کے تاج کی روشنی کا یہ عالم ہوگا, سورج کی روشنی ان کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. تمام لوگ عرض کریں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا نبیوں کی جماعت ہے, فرشتے ہیں, ملائکہ ہیں, اولیاء ہیں, کون ہیں؟ اللہ فرمائے گا نہ یہ نبی ہیں, نہ ولی ہیں, نہ پیر ہیں, نہ پیغمبر ہیں, نہ سید ہیں. عرض کریں گے یا رب العالمین یہ پھر کون سے لوگ ہیں جن کے چہرے پر اتنی نور ہے اور جن کے ماتھوں پر ایسا تاج رکھا ہے جن کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی کم پڑتی ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں عالم دین بنایا تھا. ہر اولاد خلاف نہیں بولے گی ماں باپ کے, کچھ اولاد ہوگی جو ماں باپ کے خلاف ہوگی. اللہ اکبر. اللہ فرمائے گا اچھا اگر یہی بات ہے فرشتوں اس کے باپ کو بھی پکڑو اور اس کو بھی پکڑو جہنم میں ڈال دو. اللہ اکبر. اب عرض کرے گی یا رب العالمین ایک بات اور کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. اللہ 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 فرمائے گا ٹھیک ہے بول کیا کہنا چاہتی ہے, جبکہ حالانکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے, وہ عالم الغیب ہے. لیکن نبی نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے, قیامت میں کیسے کیسے ہوگا, میدان محشر میں کیسے کیسے ہوگا, حساب کتاب کیسے ہوگا. اللہ اکبر. سارا نقشہ میرے آقا نے پیش کر دیا ہے. نبی فرماتے ہیں عورت عرض کرے گی یا رب العالمین مجھے ایک موقع اور دیا جائے, میں کچھ اور عرض کرنا چاہتی ہوں, کچھ کہنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. اور نبی فرماتے ہیں وہ عورت کہے گی یا اللہ جب میں جوان ہوئی میرا بھائی بھی تھا, میں نے جو چاہا وہ کیا, میرے بھائی نے کبھی مجھے نہ ٹوکا, کبھی مجھے نہ ڈانٹا. اگر میں گناہ کرتی میرا بھائی مجھے ڈانٹ دیتا, دھمکا دیتا, بہن کیا کرتی ہے یہ خطا مت کرنا, یہ گناہ مت کرنا. یاد رکھنا گناہ کرے گی مار کھائے گی, گناہ کرے گی پچھتائے گی, گناہ کرے گی گھر میں داخل نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. عرض کرتی ہے یا رب العالمین کیا مجھے اپنے باپ کی محبت کا خیال نہ آتا, کیا اپنی ماں کی ممتا کا خیال نہ آتا, کیا مجھے اپنے بھائی کے پیار کا خیال نہ آتا. میں حقیقتاً اپنے بھائی کی زبان سے جب الفاظ نصیحت سنتی اپنے آپ کو روک لیتی, گھر چلی جاتی, بھائی کی بات پر عمل کرتی. لیکن یا اللہ میں نے جیسا چاہا ویسا کیا, میرے بھائی نے کبھی مجھے نہ ڈانٹا, کبھی مجھے نہ سمجھایا, مجھے کبھی نہ روکا. اس لیے ان گناہوں کی ذمہ دار صرف میں نہیں, میرا باپ نہیں بلکہ میرا باپ بھی ہے, میرا بھائی بھی ہے, میں بھی ہوں. اللہ میں چاہتی ہوں میرے باپ کو بھی میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ جہنم میں ڈال دے. اللہ اکبر. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے باپ کو بھی پکڑو, بھائی کو بھی پکڑو, جہنم میں ڈال دو. اب عرض کرے گی یا اللہ ایک موقع اور دے. اللہ اکبر. ذرا سوچو جس کے نکاح میں کسی کی بیٹی کو دیا جاتا ہے, کتنی خوش نصیب وہ بیٹی ہوتی ہے جو نیک شوہر پاتی ہے, کتنی خوش نصیب ہوتی ہے جو نمازی شوہر اس کو ملتا ہے, کتنی خوش نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے دین کا عالم اس کو شوہر ملتا ہے, اور کتنی بد نصیب ہوتی ہے وہ لڑکی جس کو بدماش مل جاتا ہے, جس کو بدتمیز مل جاتا ہے, جس کو شرابی ملتا ہے, جواری ملتا ہے. اس لڑکی کی زندگی گھٹ گھٹ کے ختم ہو جاتی ہے, کسی سے شکوے نہیں کر سکتی, شکایتیں نہیں کر سکتی, زندگی میں خوشی نہیں ملتی. شوہر سے جو پیار ملنا چاہیے تھا وہ نشے میں رہتا ہے, شراب پیتا ہے, وہ پیار نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. اس لیے دعا کیا کرو ہماری بچیوں کے نکاح اچھے لڑکوں کے ساتھ ہو جائیں, ہمارے گھروں میں اچھی بچیاں آ جائیں. اللہ اکبر. مسلمانوں
اب وہ عرض کرے گی یا رب العالمین جب میں 20-22 سال کی ہوئی 18-20 برس کی ہوئی میرے باپ نے میری ماں نے میرا نکاح کسی کے ساتھ میں کیا جب وہ میرا شوہر بنا اب میں اس کی شریک حیات ہو گئی میں اس کی زوجیت میں آ گئی اس کی زوجہ بن گئی اب ساری زندگی پر اس کا حق ہے میرے پورے جسم پر اس کا حق ہے میں تمام گھر چھوڑ کر کے تمام ماں باپ کو بھائی بہن کو سب کو چھوڑ کر کے اس کے گھر میں آ گئی ہوں میری ساری زندگی کی ذمہ داریاں اس کے حوالے ہیں یا اللہ میں نے جیسا چاہا ویسا کیا اپنی سسرال میں میرا جہاں جی چاہا وہاں گئی جس سے چاہا میں نے گفتگو کی جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہا میں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جو عمل میرے جی نے چاہا میں نے وہ عمل کیا جو کام میرے جی نے چاہا میں نے وہ کام کیا میرے شوہر نے کبھی نہ روکا میرے شوہر نے کبھی نہ ڈانٹا میں جیسا چاہا کرتی رہی جہاں چاہا جاتی رہی جیسا چاہا بولتی رہی کبھی میرے شوہر نے مجھے پابند نہ کیا یا اللہ قسم خدا کی میں اس کی زوجہ تھی اس کے نکاح میں تھی کاش ایک بار مجھ سے کہہ دیتا او عورت نادان نہ بن گناہ سے باز آ جا اگر تو یوں ہی گناہ کرتی رہی تجھے طلاق دے دوں گا آزاد کر دوں گا یا اللہ اگر میرے دل میں شوہر کی محبت ہوتی تو کیا میں گناہ سے باز نہ آتی کیا میں گناہ سے نہ رک جاتی یا اللہ میں عرض کرتی ہوں اس گناہ کی ذمہ دار میں نہیں میرا باپ بھی ہے میرا شوہر بھی ہے میرا بھائی بھی ہے اللہ اکبر آخری جملہ سنو عرض کرتے ہیں یا رب العالمین ایک موقع اور دے دے کچھ اور کہنا چاہتی ہوں بول اب کیا ہے اللہ اکبر جو ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک کوک میں رکھتی ہے جو ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ کی شکل میں جگر خون پلاتی ہے جو ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے جو ماں اپنے بچے کی بھلائی کے لیے اپنے بچے کی اچھائی کے لیے دن رات ایک کر دیتی ہے وہ ماں قیامت کے دن اپنے بچے کو جہنم میں لے جانے کی بات کرے گی کہے گی یا اللہ جب میں اس کی ماں بنی تھی یہ میرا بیٹا تھا جب یہ ہوشیار ہوا سمجھدار ہوا میں نے جو چاہا وہ کیا کاش ایک بار مجھ سے میرا بیٹا کہہ دیتا اے میری ماں تو نے اگر اس عمل کو نہ چھوڑا میں تیرے ہاتھ کی بنی روٹی نہیں کھا سکتا میں تجھے ماں نہیں کہہ سکتا یا اللہ کیا ماں کا دل نہ تڑپ جاتا میں سب کچھ چھوڑ دیتی اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی یا اللہ اس لیے میں اپنے گناہ کی ذمہ دار فقط اکیلی نہیں ہوں میرا شوہر بھی باپ بھی بھائی بھی بیٹا بھی ذمہ دار ہے یہ سب کو میرے ساتھ میں جہنم میں ڈال دے مسلمانوں ایسا کام کبھی مت کرنا جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے کوئی بہانہ نہ بچے ہم کچھ نہیں کر سکتے مرنے کے بعد اللہ اکبر ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے جواب دینا ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے بچوں کی ذمہ داری کو سنبھالو اپنے بچوں کو اچھی تربیت کرو اپنی بیٹیوں کو بھائیوں کو بہنوں کو بیویوں کو ماؤں کو سب کو اچھی تلقین کرنے کی کوشش کرو بس یہی کوشش تھی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبھی حضرات میرے ساتھ میں پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پروگرام کو 1 بجے تک چلانے کا حکم تھا اب بہرحال جیسا آپ لوگ چاہیں گے ویسا ہو جائے گا حضرت کو پورا اختیار ہے حضرت کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے